کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی ساری تیاری تو ہو چکی ہے، رسم ادا ہونی باقی ہے۔ کراچی کے شہری سندھ کے یا پاکستان کے شہری نہیں ہیں، کیا ان کے پاس کسی اور ملک کا ڈومیسائل ہے؟ ایک گورے انگریز نے کالونی بنایا تھا اس سب کانٹیننٹ کو، اب یہ کالے انگریز ہیں جو کہ کراچی کو کالونی بنا رہے ہیں۔ آپ کا رویہ، آپ کا عمل، آپ کی پالیسی، آپ کے اقدام تو یہ واضح طور پر میسج دے رہے ہیں کراچی والوں کہ بھئی آپ کا کوئی حق نہیں ہے سندھ کے وسائل پر۔ آپ نے کہا نیب اگر ایکٹیو ہو جائے تو سارے منسٹر پاکستان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ دیکھیں نا، ایک وقت تھا کہ جب پیپلز پارٹی پہ پریشر ڈالنا تھا تو نیب میں یہ سارے کیسز رجسٹر ہوئے، ان کی ساری فائلیں کھلی تھیں، اور وہ کیس آپ بھول گئے کیا کہ ایک کلفی والا، ایک چھولے والا، ایک چھاپڑی والا ہے، اس کے اکاؤنٹ سے 1-2 ارب روپے اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ مرتضیٰ وہاب نے کون سا کمال کر دیا، کوئی وہ پیڈلر کر کے کوئی وہ گیم آیا، اگر اس کا 1-2 انسٹیٹیوٹ بنا دیا۔ سیلاب کے متاثرین سندھ سے آتے ہیں تو جتنی خالی عمارتیں پرائیویٹ ہوں سرکاری ہوں ان سب میں ان کو جگہ دے دی جاتی ہے۔ تو کسی ایک کے لیے آپ کا یہ رویہ، اور جو اگر یہاں عمارت گر جائے، لوگ مر جائیں اور دوسری عمارتوں میں بھی خطرہ ہو تو ان کے لیے کوئی انسانیت نہیں ہے۔ دیکھیں اجرک سے تو سر آپ کو بھی اختلاف نہیں ہوگا نا کوئی؟ کسی بھائی فخر ہے ہمارے لیے۔ ارے سر پنجاب میں لگی ہوئی ہے، ہاں، کے پی کے میں بھی لگی ہوئی ہے اپنی، تو یہاں بھی آئیڈینٹی اجرک ہو سکتی ہے، اس میں مسئلہ اب کیا ہے؟ پہلے بھی نمبر پلیٹ بیچی ہیں، اب دوبارہ ہم نمبر پلیٹ خریدیں، یہ زبردستی۔ یہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ اجرک سے اختلاف نہیں ہے؟ اجرک سے اختلاف نہیں، نومریٹ گورنمنٹ بیئر کرے اور فری میں دے دے، لوگ پراؤڈلی لگائیں گے، 10 بار لگائیں گے، آگے بھی لگائیں گے، پیچھے بھی لگائیں گے، سائڈ میں بھی لگا دیں گے، آپ فری میں دیتے ہیں، ہمیں تھوڑی مسئلہ ہے اس میں۔ تو پھر یہ شور کیوں مچتا ہے کہ یار یہ پورا پلان ہے؟ ابھی ناصر حسین شاہ نے بھی آپ کے لیے کہا کہ جی یہ فیل پولیٹیشین ہے۔ میں نے ناصر شاہ کو یہ چیلنج کیا نا اس کے اسٹیٹمنٹ کے بعد، آئیں لیٹ سی، مطلب ہے کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ امنگس دی پیپل، اینڈ آئی ایون چیلنج ہم ایون اف یو گو وتھ می ٹو لاڑکانہ۔ فاروق ستار صاحب سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ ان حالات میں لبی لپٹی ہوئی باتیں بھی نہیں کرتے آپ، نہیں، ڈائریکٹ کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، اور ذہن بہت کم یوز کرتے ہیں جب آپ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں۔ نو ہولڈز بار اور نو اسٹرنگز اٹیچڈ۔ کیا کریں سر، یہ کراچی کو جو الگ کرنے کا آپ نے سجیشن دیا ہے؟ میرے خیال میں ایسا لگتا ہے کہ کراچی کو، جو کہ ہم نہیں چاہتے، سندھ سے الگ کرنے کی ساری تیاری تو ہو چکی ہے، بس شاید رسم ادا ہونی باقی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بات تو پکی ہو گئی ہے، رسم ادا ہونی باقی ہے، اور یہ سارا کا سارا کیا دھرا اس مائنڈ سیٹ کا ہے جو کہ کمپلیٹلی آمرانہ، جابرانہ، ظالمانہ، غیر منصفانہ اور حکمانہ ہے۔ مطلب جس کے آگے الیکشن شاید ایک فارمیلٹی ہے، رسم ہے وہ بھی، باقی تو مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم تو حکومت کرنے اور حکمرانی کرنے کے لیے پیدا ہوئے، جیسے ہم اپنے کمیوں پر، ہاریوں پر، جیسے ہم اپنے چھوٹے کسانوں پر حکومت کرتے ہیں، حکمرانی کرتے ہیں، انہیں اپنا غلام بناتے ہیں۔ اب کراچی کی باری ہے، کراچی کو کالونی بنانا ہے، یہ نیو کالونائزیشن ہے۔ ایک گورے انگریز نے کالونی بنایا تھا اس سب کانٹیننٹ کو، اب یہ کالے انگریز ہیں جو کہ کراچی کو کالونی بنا رہے ہیں، تو یہ اس کا ایک پارٹ ہے۔ زبردستی آپ کی میئرشپ چھیننا، میں کہتا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم کے پاس وہ کیپیسٹی فرض کر لے نہیں بھی ہے، اور وہ شاید ووٹ پول نہیں کر سکتے اتنے، تو بھی جو کراچی کا میئر جو ہے وہ کراچی کے ووٹر سے الیکٹ ہونا چاہیے نا۔ یہ ڈی لیمیٹیشن میں جو آپ نے شروع تو وہاں سے کیا، فائنل جو آپ نے انڈورس کیا اپنے اس پلان کو ایکسپوز کیا، وہ ڈی لیمیٹیشن سے تھا کہ آپ نے ہمارے جو روایتی حلقے ہیں وہ بنا دیے 90,000 ووٹر پر، اور اپنے حلقے 15,000 ووٹر پر، تو لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایک ٹیم کو میچ شروع ہونے سے پہلے 500 رنز دے دیے، تو کیسے ایون ہینڈڈ یا برابری کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو وہاں سے شروع ہوا، مطلب یہ فائنل وہ تھا، وسل تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ دیکھ لیں کہ جس طرح ڈمپر کنٹینر، مال بردار گاڑیاں، کرینوں نے بے دردی سے نوجوانوں کو، لوگوں کو کچلنا شروع کیا، گولڈ میڈلسٹ اس میں چلے گئے بیچارے۔ اسی طریقے سے اب جو رہزنی اور ڈکیتی میں آئے دن، اور یہ جو بھی کورنگی نمبر 2 کی جو مارکیٹ ہے اس میں جو کچھ ہوا، 14 ڈاکو گھسے ایک ساتھ، اور انہوں نے مختلف دکانوں سے مال لوٹنا سمیٹنا شروع کر دیا، گنز ان سب کے ہاتھ میں ہے، انہیں کیمروں کی پرواہ نہیں، اپنے آپ کو بھی پوری طرح کور نہیں کیا، لیکن ایک جو تھا شاپ کیپر وقاص،
اس نے ریزسٹ کیا, اس نے پوری مارکیٹ کو بڑے نقصان سے بچایا, لیکن اس کی 8 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی, اور اس کی وائف جو ہے وہ شی از 6 months پریگننٹ. اب وہ جو بچہ دنیا میں آئے گا تو وہ اس کا سر کا سایہ تو شفقت سے, ببتائیت سے محروم ہوگا, فادرہڈ سے محروم ہوگا. اب اس کا جواب کون دے گا, اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ ہم سیاسی جماعتیں بھی کہتے ہیں کہ ہم سے بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں, ہم سے بھی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں, لیکن اب کہیں نہ کہیں اس کے کمپنسیٹ تو کرنا ہے نا, اس کا ادراک ہو, آپ کو پتہ ہو کہ غلطیاں, اعتراف ہو اس کا, پھر لوگوں سے غلطیوں کی معافی بھی مانگیں اور پھر اس کا ازالہ کریں. تو ہم نے تو کبھی بھی اپنا جو دستے تعاون ہے ہم نے کبھی پیچھے نہیں ہٹایا. میں نے اس کانفرنس میں بھی کہا کہ آپ کو ہم لے کے چلتے ہیں, تعزیت تو کریں, اظہار افسوس تو کریں, کہ اسٹیٹمنٹ تو دیں. یعنی یہ کیا کراچی کے شہری سندھ کے یا پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس کسی اور ملک کا ڈومیسائل ہے یا شناختی کارڈ ہے؟ ان کی آئیڈینٹی کیا سندھ کی اور پاکستان کی نہیں ہے؟ کراچی کیا پاکستان کا حصہ نہیں؟ میں نے سوال پوچھا, مجھے جواب دیں. آپ کا رویہ, آپ کا عمل, آپ کی پالیسی, آپ کے اقدام تو یہ واضح طور پر میسیج دے رہے ہیں کراچی والوں کو اور حیدرآباد والوں کو, سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کو, کہ بھئی آپ کا کوئی حق نہیں ہے سندھ کے وسائل پر, سندھ کے اختیارات پر, سندھ کے فیصلوں میں, سندھ کے روزگار میں, سندھ کی زمینوں پر, سندھ کے شہری اداروں میں, کہیں پر نہیں ہے. اور یہ جو شہری ادارے ہیں, بلڈنگ کنٹرول ہو, وہ کراچی بلڈنگ کنٹرول, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بن گیا. کے ڈی اے ایم ڈی اے اور ایل ڈی اے میں چینج ہو گیا, جہاں بالکل خالی زمینیں تھیں. جب کے ڈی اے کی زمینیں ایگزاسٹ ہو گئی تو اس میں سے ایل ڈی اے کے پارٹ کو اور ایم ڈی اے کے پارٹ کو الگ کر دیا گیا. جہاں نئی زمینیں تھیں, جہاں ورجن لینڈز تھی, اس کو جو ہے وہ بے دردی سے لوگوں کے قبضے کرائیں. اور ابھی ویسٹ میں آپ دیکھیں, منگو پیر ہو, دے ہلکانی ہو, سرجانی ہو, بلدیہ ٹاؤن ہو, وہاں پر مسلسل ایک لینڈ مافیا ہے, انکروچر, جو بے دردی کے ساتھ زمینوں کو قبضہ کرتا ہے. اور عام لوگوں کی دیکھیں, جو آفیشیل لیگل اسکیمز تھی مشرف صاحب کے زمانے میں, وہ 2 تھی, اسکیم 42 اور 45. 45 میرے خیال میں سرجانی تھی اور 42 ہاکس بے تھی. اچھا, ان کی بیلٹنگ ہوئی تھی, عام لوگوں نے اپلائی کیا تھا, اور بیلٹنگ کے ذریعے ان کو پھر فائلیں بھی ملی, ان کو اونرشپ ملی, لیکن ان کو قبضہ آج تک نہیں ملا. یعنی وہ زمینیں جو جس کے لوگ پیسے دے چکے ہیں, وہ 4 لوگوں کو جو ہے بیچی جا رہی ہیں, اور بیچنے والے بیچنے, کوئی روک ٹوک نہیں, کوئی پوچھ گچھ نہیں, کسی چیز کو کوئی لگام نہیں دی جا رہی. اب مجھے بتائیے کہ اگر اس طرح یہ جو جسے کہتے ہیں کہ ناجائز غیر قانونی یہ جو کاروبار ہے جو چل رہا ہے زمینوں پہ قبضے, پھر پورشن مافیا, ناظم آباد کا کیا حال ہوا, لیاقت آباد کا کیا حال ہوا. آپ نے کہا نیب اگر ایکٹیو ہو جائے تو سارے منسٹر پاکستان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. دیکھیں نا, ایک وقت تھا کہ جب پیپلز پارٹی پہ پریشر ڈالنا تھا تو نیب میں یہ سارے کیسز رجسٹر ہوئے, ان کی ساری فائلیں کھلی تھیں. اور وہ کیس آپ بھول گئے کیا کہ ایک کلفی والا, ایک چھولے والا, ایک چھاپڑی والا ہے, اس کے اکاؤنٹ سے 1-2 ارب روپے اس میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ 2-2, 3-3 ارب روپے, 1-1 ارب روپے یہ ایک کلفی والے, چھولے والے کے اکاؤنٹ میں کیسے چلے؟ بے نامی ہے نا, یہ کسی کے نام کو پیچھے رکھ کر کسی اور کے نام پہ پیسے رکھے گئے ہیں. اچھا, وہ پیسے بھی اب معلوم نہیں نکل گئے ہوں, دبئی چلے گئے ہوں, جیسا کہ کیپٹل فلائی کر رہا ہے. ایک تو وہ لوگ مجبور ہو کے اپنا سرمایہ باہر بھیج رہے ہیں, اپنے بچوں کو باہر بھیج رہے ہیں, ٹیلنٹ جا رہا ہے, سرمایہ جا رہا ہے, جو کہ یہاں پر ان کو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. وہ ان کے پاس کوئی اسپیس نہیں بچ رہی ہے کہ وہ کوئی جائز ایمانداری سے کاروبار کر سکے نا, جگہ جگہ. اچھا, پھر اندرون سندھ سے تھانوں میں بھی جو ہے وہ پولیس والے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں اور یہاں کا کوٹا مارا جاتا ہے. وہ بھی پھر وہاں جو سیٹیں خالی ہوتی ہیں وہ وہاں کے بچے. اچھا, ہمیں کسی زبان بولنے والے سے کوئی بغض نہیں, کوئی بیر نہیں, کوئی نفرت نہیں ہے. ہماری بیٹیاں, ہمارے بیٹے, ہمارے بھائی, ہماری بہنیں ہیں, اور ہماری جو ہے وہ معاشرت کا حصہ ہیں. ہم انہیں اپنے آپ سے الگ نہیں سمجھتے, وہ بھی مظلوم ہیں, لیکن ان کو اگر ان کے کوٹے سے زیادہ مل رہا ہے تو انہیں نہیں معلوم ہے, ان کو تو جو مل رہا ہے وہ بیچارے لے رہے ہیں. لیکن یہ کہ یہ ایک ایسی پولرائزیشن ہو رہی ہے, ایسی گلف کریٹ ہو رہی ہے جس کو بعد میں پاٹنا, اس خلیج کو پاٹنا پھر اتنا آسان نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں اس پر سوچنا چاہیے کہ 17 سال ہو گئے بلا شرکت خیر ایک, اتنے وسائل, اتنے اختیارات, زمینوں پر, روزگار پر, ساری چیزوں پر قبضہ, اور پھر ایک کوٹا سسٹم سے تو جو 70s میں جو کچھ ہوا تھا
اس تلوار سے تو لوگ کٹ ہی رہے ہیں. اربن سندھ میں جو ہیں ان کی اچھی ڈویژن ہے تو بھی ان کو داخلے نہیں ملتے, اچھے گریڈ ہے نہیں ملتے, نوکریاں نہیں ملتی. سر سیم ہے کوٹا سسٹم اب تک ابھی چینج تک نہیں ہے ہوا؟ نا. اچھا وہ ختم ہو گیا تھا, اب ایڈمنسٹریٹولی ہے, اب کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن نہیں ہے اس طرح سے, اب ایڈمنسٹریٹولی ہے. بات وہی ہے, اور ہم نے same. چیلنج کیا ہوا ہے کورٹ میں سے, ہم نے چیلنج کیا ہوا یہ ہے. تو بہت پرانا چلتا ہوا رہا ہے سر. بہت پرانا. ابھی ہے ہم واحد پارٹی, دیکھیں باقی پارٹیز بھی شور کرتی ہیں. ایم کیو ایم کے اوپر یہ بھی ایلیگیشن ہے کہ آپ نے اب تک کیا کیا, اتنی حکومتوں میں رہیں. تو میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ہمیں جتنا فوکس ہو کر, جتنا سارا جو ہماری ایک جو وقت تھا ہمارا, اس میں ہم یہ کام اگر مشرف صاحب کے زمانے میں کرا لیتے تو شاید ہو جاتا. لیکن کہیں پر ہمیں عارضی اختیار ملا بلدیات میں, اور وہ بھی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن اس طرح کی نہیں تھی. آرٹیکل 140 آ گیا تھا اس زمانے میں, لیکن وہ ایک جنرلائزڈ کور تھا, ایک اسپیسیفک نہیں تھا. تو اسی لیے ہم نے یہ جو 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو پروپوز کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ ریسورسز بھی سینٹر سے ڈائریکٹلی ضلعوں کو, شہروں کو, 130 سٹیز آف پاکستان کین بیکم دی انجن آف گروتھ, دے کین بیکم اے پرومس فار دا فیوچر. یہ پوری دنیا کے ساتھ آپ کو لا کے کھڑا کر دیں گے. 130 شہر ہیں آپ کے, پھر کراچی کے ساتھ لاہور, پشاور, کوئٹہ, مطلب وہ اس اسپیڈ سے گرو کریں گے. وہ آپ کے انجن آف گروتھ ہے, وہ آپ کے ڈرائیورز ہیں آف دا فیوچر, وہ آپ کو لے جائیں گے. تو ان کو جانے دیں نا, ان کو کیوں روک رہے ہیں آپ؟ لاڑکانہ کے نواب شاہ کے میئر کو امپاور کر دیں. یہ صرف کراچی کا اسپیسیفک ایجنڈا تھوڑی ہے. لوکل گورنمنٹ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے کہ امپاور دی لوکل گورنمنٹ, امپاور اے کامن مین, اور امپاور دی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, سٹیز. تو یہ اصل ڈیموکریسی تو پارٹیسپیٹری ہے نا. اگر لوگوں کی شرکت نہیں ہے فیصلوں میں, اور وہ اپنے محلے کے فیصلے نہیں کر سکتے, وہ اپنے شہر کے فیصلے نہیں کر سکتے. سر شرکت تو آپ نے خود نہیں کی تھی نا. ہاں, لیکن اسی لیے کہ ڈیلیمیٹیشن. لیکن یہ شرکت کر کے جس سسٹم میں آتے ہیں اس میں تو مرتضیٰ وہاب کے بھی تو اصل میں ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. مرتضیٰ وہاب نے کون سا کمال کر دیا, کوئی وہ پیڈلر کر کے کوئی وہ گیم آیا, اگر اس کا 1-2 انسٹیٹیوٹ بنا دیے, فٹ سول کھیلنے کی کلفٹن ڈیفینس میں کچھ سہولتیں دے دیں, تو مجھے بتائیں کہ از دس انف. اینڈ ہی از ویری اوپنلی ہی سیڈ دیٹ ہی ہیز ریلنکوش ہز رسپانسبلٹی. اس نے کہا کہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز میری ذمہ داری نہیں ہے, جو یو سیز ہیں کراچی کی 200 کے قریب 230, وہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے. ہاؤ از دیٹ؟ بھائی یو آر دا فادر آف دا سٹی. ایک میئر کی ذمہ داری ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہے. اف دا یو سیز آر ناٹ گیٹنگ دا فنڈس, اٹ از ہو یو ہیو ٹو گو ٹو دا سی ایم ہاؤس اینڈ برنگ دی فنڈس فار دا یو سیز فار دا ٹاؤنس. جماعت اسلامی کی کچھ ٹاؤنز ہیں, کچھ یو سیز, اور جو ہے وہ اسی طرح پی ٹی آئی کا بھی ایک ٹاؤن ہے, شاہ فیصل ٹاؤن. اور پی ٹی آئی, جماعت اسلامی اینڈ پیپلز پارٹی, دیز 3 پارٹیز participated in the local government elections January 23. ہم نے بائیک آؤٹ کیا نوئنگ, ہمیں پتہ تھا کہ کیا ہونا ہے. اور آج 2.5 سال کے بعد اس شہر کا کیا حال ہے. بلڈنگ کنٹرول سر, ابھی جو بلڈنگ کہ جی یہ جتنی بلڈنگیں ہیں یہ جی ان کا حالت خراب ہے, یہ گرنے والی ہیں. ایک طرف ابھی ہم کہتے ہیں کہ جی پہلے ان کو لسٹ جاری کر دینی چاہیے تھی. اب لسٹ جاری کی تو اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری ایسی بلڈنگیں ہیں جو کہ ٹھیک ٹھاک ان کی لسٹ جاری نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کو آپ کیسے دیکھیں گے سر؟ اگر نہیں جاری کریں گے تو وہ کہتے ہیں جی بلڈنگیں گریں گی تو مسئلہ کریں گے, جاری کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار دیکھیں نا, اتنے مشہور ہمارے یہاں آرکیٹیکٹس ہیں, انجینئرنگ کنسلٹنٹس ہیں, اے سی ای سی, کتنی جو اتنے سالوں سے جنہوں نے اتنے اچھے کام کیے, اتنے اچھے برج بنے اور اتنے مضبوط برج بنے, فلائی اوورس بنے, تو ان کے ذریعے سے یہ اسیسمنٹ کرا لینا, ان کے پلرز کو دیکھ کے, ان کی جو ہے وہ سوائل ٹیسٹنگ. اچھا کہتے ہیں ایکسپرٹ سے کروائی سر اس لسٹ جو جاری ہوئی ہے. دیکھیں میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس میں پگڑی سسٹم جہاں ہے, پگڑی سسٹم جو کہ ساؤتھ میں ہے کراچی کے زیادہ تر, وہاں کیا ہے کہ اچھے خاصے پیسے ایک اونر نے فلیٹ کے دیے ہوئے ہیں, اپارٹمنٹ کے. اچھا اس کو پیسے ملنے چاہیے, وہ 20 لاکھ مانگ رہا ہے, بلڈر خالی کرانے کے 10 لاکھ دے رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سستے میں جان چھڑا رہا ہے. تو وہ بلڈنگ مخدوش نہیں ہے, ڈینجرس نہیں ہے, لیکن اس نے جان بوجھ کے ایس بی سی اے سے کہہ کر اس بلڈنگ کو ہائی رائز بنانے کے لیے, ہائی رائز, وہاں نیا ٹاور بنے گا, ایک دوبارہ سے پراپرٹی مہنگے اپارٹمنٹ جائیں گے, اس کے مہنگے اپارٹمنٹس ہوں گے, اور اس کو اسی زمین پہ پروفٹ ہوگا. اور وہ مطلب وہ کہاں جائیں گے, وہ کہاں جائیں گے جو بلڈنگ میں سے نکلیں گے؟ اس کی ایس او پی ہے, ایس او پی بنی ہے, گورنمنٹ آف سندھ نے بنائی ہے کہ ڈسپلیسمنٹ, اینڈ دیر ہیز ٹو بی اے پلان بفور دیٹ. ٹیمپرری مطلب یہ کہ سیٹ ان کو جو ٹیمپرری کیسے آپ آباد کریں گے, عارضی آباد کری, اور پھر پرماننٹ سیٹلمنٹ. لیاری والے کو دے دیا سر؟ نہیں دیا نا, ان کو 3 مہینے کا کرایہ دیا
کہ 3 مہینے کا کرایہ لے، اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی. دیکھیں نا، سیلاب کے متاثرین سندھ سے آتے ہیں تو جتنی خالی عمارتیں ہیں، پرائیویٹ ہوں سرکاری ہوں، ان سب میں ان کو جگہ دے دی جاتی ہے. تو کسی ایک کے لیے آپ کا یہ رویہ، اور جو اگر یہاں عمارت گر جائے، لوگ مر جائیں اور دوسری عمارتوں میں بھی خطرہ ہو، تو ان کے لیے کوئی انسانیت نہیں ہے، لوگوں کا درد نہیں ہے، احساس نہیں ہے. سیلاب زدگان کو تو آپ نے بسا دیا، اور ابھی تک بہت سارے جو لیبر ویلفیئر کے جو عمارتیں تھیں وہ ابھی بھی ان کے پاس ہیں. سر سی ایم صاحب تو سندھ کے سی ایم ہے نا، تو کراچی تو سندھ میں ہی آتا ہے. دیکھیں نا، 21 لاکھ مکانات ورلڈ بینک کی مدد سے تو بنا رہے ہیں نا گھر، وہ بالکل بن رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں نا، بن بھی رہے. تو ان لوگوں کے لیے بھی کچھ کر لینا، اسی میں سے ان لوگوں کو بھی کچھ دے دیں. اچھا، گورنمنٹ کرنا چاہے اگر نیت ہو تو مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کام ہمیں دے دیں کہ ہم اس کو کریں، تو ہم کہیں نہ کہیں سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی لے آئیں گے. دیکھیے کتیانہ میں ایمن ہے، باٹوا میں ایمن ہے، کتنی ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنے اپنے لوگوں کو لے جا کے کہیں نہ کہیں بسا دیا. یہ نو پلیٹ کا کیا ایشو نہیں کرے سر؟ کیا بائک والوں سے کیا نو پلیٹ بانٹ دے فری میں سب کو، ایک ایک بائک دے دیں. دیکھیں نا گورنر، دیکھیں اجرک سے تو سر آپ کو بھی خلاف نہیں ہوگا نا کوئی؟ کسی بھائی فخر ہے ہمارے لیے، سندھ کی ثقافت ہے. تو سر یہ آفاق صاحب نے کیوں کہہ دیا جھنڈا ہی لگا دیں ڈائریکٹ؟ اس کو آپ دیکھیں، میرے خیال میں لوگ اپنے ذہن سے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اجرک بھی اگر لگانی ہے تو فری دے نا، یہ تحفے میں دی. ارے سر پنجاب میں لگی ہوئی ہے، ہاں، کے پی کے میں بھی لگی ہوئی ہے اپنی اپنی، تو یہاں بھی آئیڈینٹی اجرک ہو سکتی ہے. اس میں مسئلہ اب کیا آتا ہے سر؟ دیکھیں ہمیں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، ہمیں تو کوئی چھوٹی بات انہوں نے پکڑ کے بیٹھ گئے. دیکھیں جنا کیپ ہے، اجرک ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک عزت اور اس کا وقار کا باعث ہے. ہمیشہ آپ بھی پہنتے ہیں. ہاں، تو اس میں کوئی ایشو تو ہے نہیں. اچھا، لیکن یہ تحفے میں دیے جاتے ہیں، اس کے نام پہ ڈبل ٹیکسیشن ہے. یہ تو ڈبل جیوپارڈی ہو گئی نا، کہ آپ نے پہلے بھی نمبر پلیٹ بیچی ہیں، اب دوبارہ ہم نمبر پلیٹ خریدیں، یہ زبردستی ہے. تقریباً 1800-2000 روپے کی ایسا کچھ. ہاں، تو کیوں لوگ پے کریں جب ان کے پاس پہلے ہی ہے، ان کا وہ ٹائم ابھی ایگزاسٹ نہیں ہوا، ان کی نمبر پلیٹ کا ٹائم ختم نہیں ہوا، تو وہ کیوں زبردستی نہیں؟ یہ ایشو آپ کا کہنا یہ ہے کہ اجرک سے اختلاف نہیں ہے؟ اجرک سے اختلاف نہیں. نمبر پلیٹ گورنمنٹ بیئر کرے اور فری میں دے دے، لوگ پراؤڈلی لگائیں گے. 10 بار لگائیں گے، آگے بھی لگائیں گے، پیچھے بھی لگائیں گے، سائڈ میں بھی لگا دیں گے. آپ فری میں دیتے ہیں، ہمیں تھوڑی مسئلہ ہے اس میں. آپ لگا دیں، جہاں بھی لگانی لگا دیں، اور چیزیں بھی جتنی دینی ہو لگا دیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن سارا ایشو بدنیتی ہے نا اس کے پیچھے، بےایمانی ہے. سر یہ سندھ کا جو آیا ہے تو ان کو ایشو اس بات کا ہے کہ یار کراچی میں سندھ کو ہم زیادہ پروموٹ نہ کریں، ایسا ہے؟ ایسا ہے ہی نہیں نا، مطلب وہ پروموٹ جتنا کرنا ہو کریں. بھئی دیکھیں گورنر ہاؤس میں سندھی کلچر ڈے بھی منایا گیا، بڑا زبردست طریقے سے پرتپاک طریقے سے کلچر ڈے، پشتو کلچر ڈے منایا گیا، پنجابی کلچر ڈے منایا گیا، مہاجر کلچر سرائکی منایا گیا، اس کے بعد مہاجر کلچر ڈے منایا گیا. تو اگر لوگ ہیں، ہر ایک کی اپنی ثقافت ہے، تو آپ کوئی چیز امپوز تو نہیں کر سکتے نا. آواز اٹھاتے ہیں کبھی بھی، مطلب چلیں اپنے لوگوں کی آواز اٹھاتے ہیں، ایسا کہہ لیتے ہیں. تو پھر یہ شور کیوں مچتا ہے کہ یار یہ پورا پلان ہے ان کا، یہ اب پھر شروع ہو گئے ہیں لوگ؟ جیسے اب ریسنٹلی آپ نے تقریر ابھی ناصر حسین شاہ نے بھی آپ کے لیے کہا کہ جی یہ فیل پولیٹیشین ہے، تو ایک دم سے آپ کے اوپر یہ ہوتا کیا سر پھر؟ یہ دیکھیں ان کے پاس ہمارے اصل ایشوز کا جواب نہیں ہے نا، جو ایشوز اٹھائے جا رہے ہیں اس کا جواب دے کہ ہاں ہم اسپیشل فنڈ لاتے ہیں اور ہم یہ اجرک والی نمبر پلیٹ مفت بانٹیں گے، اور ناصر شاہ اولڈ ایگزیبیشن نمائش پہ کھڑے ہو جائیں، مزار قائد پہ کھڑے ہو جائیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آپ لوگ بھی تھوڑے اس وقت کمزور ہوئے ہوئے ہیں، پارٹی کے درمیان بیچ میں پارٹی میں اختلافات بھی ہوئے ہیں، تو ان کو یہ تو نہیں لگتا خود اتنے کمزور ہیں ہمارے سامنے نہیں کھڑے ہو پاتے؟ یہ وجہ تو نہیں ہے کہیں؟ دیکھیں اگر ان کو یہ خوش فہمی ہے کہ ہم کمزور ہیں، لیکن وہ جو ریزن تھا ایم کیو ایم کے بننے کا، وہ تو 1000 ٹائم ملٹیپلائی کر گیا نا. اگر ایم کیو ایم ایز اے پارٹی، ایز اے اسٹرکچر اگر ویک ہے بھی مان لے، تو دا ریزن ہیز ناٹ گون اوے. یو ہیو ناٹ ایڈریس دا روٹ کازز of the coming into being of a party like MQM, a middle class, urban, educated. To begin with, it was a Mahajar party. Then it became the party for all Mazlooms. سارے مظلوموں کے لیے دروازے کھولے، ہر زبان بولنے والا، ہر علاقے کا پاکستانی جو کراچی میں ہے، جس کو بنیادی سہولت نہیں ملی، جو حیدرآباد میں ہے، اور فار دیٹ میٹر پاکستان میں ہے. ہم تو ان سب کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو کوئی تخصیص نہیں کی، کوئی امتیاز نہیں کیا، ان کے لیے بات کر. لیکن اگر 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے، جہاں ٹاؤن پلاننگ اور بلڈنگ کنٹرول کے کوئی ٹیچنگ نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، ان کو اگر SBCA میں لایا جائے اور وہاں 40 سیٹیں خالی کر کے 7 کے اور نوجوانوں کو دی جائے، تو یہ جو 40 میرے بچوں کا حق مارا جا رہا ہے کراچی میں، اس پر تو میں شور کروں گا. یہ کوئی میں نفرت کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرا حق مارا جا رہا ہے تو میں ایکوالٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں آپ، ایکول رائٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ایکول رائٹس پہ بات کر رہے ہیں، جو جس کا رائٹ ہے. اچھا آپ کے لوگ آپ سے ہی پوچھیں گے پھر 40% کوٹا اگر ہمارا وہ تو دے دیں نوکریوں میں اور تعلیم میں. اس میں بھی ایک اور
جسے کہتے ہیں ستم بالائے ستم، وہ یہ ہوا کہ کراچی کا ڈومیسائل از دا موسٹ فریجائل ڈومیسائل. اٹس ویری ایزی ٹو میک. لاہور سے کوئی آئے گا، قبائلی علاقوں سے، ٹرائبل ایریا سے آ جائے، ناردرن ایریا سے آ جائے، کہیں سے بھی، انٹیریئر سندھ سے، کراچی کا ڈومیسائل از دی ایزیسٹ ٹو سیکیور. اور لیکن میرا بیٹا، میری بیٹی کو لاہور کا، لاڑکانہ کا، کشمور کا، جیکب آباد کا ڈومیسائل ہم نہیں بنا سکتے، لیکن کراچی کا ڈومیسائل کوئی بھی ٹام ڈک اینڈ ہیری آ جائے کہیں سے وہ بنا لے. تو یہ پرابلم ہے نا. کیوں؟ اچھا پھر وہ آ کے ہماری جو ایم ڈی کیٹ میں سیٹس ہوتی ہیں، ایم ڈی کیٹ میڈیکل پروفیشن کے لیے، تو چونکہ انٹرمیڈیٹ میں ان کے بورڈ سکھر اور لاڑکانہ 80% پاسنگ پرسنٹیج، اور ہماری 30% انجینئرنگ، پری انجینئرنگ اینڈ پری میڈیکل. اب کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے ہمارے بچے ایم ڈی کیٹ میں، اور کراچی کی سیٹیں بھی چلی جاتی ہیں پھر دوسروں کو. لیکن جہاں این ای ڈی میں میرٹ کا سسٹم ہے، وہاں جب میری انٹیریئر سندھ کے بچے بیٹھتے ہیں تو ان کا رزلٹ 5% ہے جب این ای ڈی کے لیے کمپیٹ کرتے ہیں، اور کراچی کے بچوں کا 76% ہے جن کی اوور آل پاسنگ پرسنٹیج کم ہے. یہ وہ اناملیز ہیں جو ہماری جو انٹیگریٹڈ سوسائٹی، انٹیگریٹڈ نیشن، انٹیگریٹڈ جسے کہتے ہیں نا کہ سٹیزنری، اس کے فیبرک کو یہ تار تار کر رہے ہیں یہ پالیسیز. جو میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں، اگر ایک کامن سندھی یہ سمجھے گا کہ ایز گاڈ فاربٹ آئی ایم اسپیکنگ اگینسٹ ہز رائٹس، وچ از ناٹ دا کیس. میں اس کے حقوق کے خلاف بات نہیں. اچھا بار بار آپ یہ کلیئر کر رہے ہیں. کلیئر کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہاں اسکولز اچھے بناؤ، وہاں سٹیزنس فاؤنڈیشن والوں کو لے کے جاؤ جو ٹیچرس ٹریننگ دے کے کوالٹی ٹیچرس دیں، ان کے جو سلیبس ہے اس کو تھوڑا اپڈیٹ کریں، ماڈرنائز کریں، ان بچوں کو زیادہ سے زیادہ ایکسیس دی جائے اچھی ایجوکیشن کو، اچھے ٹیچرز ملیں. اگر پاکستان کو بچانا ہے تو اب کراچی کو بچانا ہوگا. اٹ واز این SOS کال، جو یہ میری تقریر جس کا آپ نے ریفر، یہ پاکستان کو بچانا ہے تو یو ول ہیو ٹو سیو کراچی. اگر کراچی کو نہیں بچایا تو دین، اور ہم یہ کراچی میں پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ سب کچھ پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے. یو ڈونٹ ہیو اے ریپلیسمنٹ آف کراچی ایز این انجن آف اکانومی آف دیٹ لیول. سر یہ کراچی کو جو کہتے ہیں آپ کے ڈکیتوں کے حوالے کر دیا گیا، اور بہت سارے ایسے پوائنٹ ہیں جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں کہ یہاں یہ مسئلے چل رہے ہیں، اس کے بعد بھی سر وہاں پہ اچھا سولوشنس آر ناٹ راکٹ سائنس. دیکھیں اگر یہ ڈمپر کنٹینر کو روکنا ہے نا تو کراچی میں 3 انٹری پوائنٹس ہیں جہاں سے یہ بجری اٹھا کر لاتے ہیں کراچی کی کنسٹرکشن کے لیے. وہ تینوں پوائنٹ پہ اسکینرز لگ جائیں سارے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے ڈرائیورز کی جو ہے نا وہ ہو جائے کہ بھائی لائسنس شدہ ہیں، ان کی بلڈ ٹیسٹ ان کے ہوتے رہے کہ کہیں نشے کی حالت میں تو نہیں چلا رہے، اور رینڈملی کریں، سب کا نہیں ہو سکتا. تو سپر ہائی وے، نیشنل ہائی وے اور ہب، تینوں جگہ سے جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پر کر دیں، اور جو واٹر ٹینکرز ہیں، جتنے ہائیڈرنٹس ہیں وہاں پر یہی سسٹم لگا دیں، لیبز لگا دیں، وہی ٹیسٹنگ ہو رہی ہو، تو آپ کو بڑی آسانی سے چیک ہو جائے گا نا. بھائی جب آپ چیک کریں گے، سختی کریں گے، تو وہ ڈرائیورز بھی زیادہ کاشیس ہوں گے، ذرا صحیح طرح سے چلائیں گے. ڈے آورز میں ساری ایکٹیویٹی کو کم رکھیں، ایوننگ آورز میں 10-11 بجے کی بات ہے تو اس کے شروع کریں. اب آپ اگر اس کا آلٹرنیٹ، ان کو ناردرن بائی پاس سے جانا چاہیے، ہیوی ٹریفک کو آنا بھی ناردرن بائی پاس سے چاہیے، لیکن وہ 30-35 کلومیٹر ہے نا، اس میں ان کا فیول زیادہ خرچ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم شہر کے بیچ میں سے جائیں گے، بیچ میں سے جاتے ہیں. سارا ڈسٹرکٹ سینٹرل سوراب گوٹ تک چوکڈ ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں شام کو. اچھا آپ لیاری ایکسپریس وے پہ کر رہے ہیں، لیکن لیاری ایکسپریس وے کی بھی جو کنسٹرکشن ہے، جو ہماری اطلاعات ہیں، اٹ از ناٹ مینٹ ٹو کیری ہیوی لوڈ، وہ سسٹین نہیں کر سکے گی. تو اس میں بھی آپ کو سوچنا ہوگا کہ بھئی ناردرن بائی پاس ہی کو کریں، اسی کو ایکٹیو کریں، اور اس میں مطلب یہ کہ کوئی سبسڈی دیں، کوئی ٹول ان کا سستا کر دیں، لیکن کم از کم بیٹھے تو صحیح. اور میں نے جو یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ ہر جگہ لیبز بنا دیں، انٹری پوائنٹ پہ، ایگزٹ پوائنٹ پہ، اور ان کی ڈرائیورز کی ساری ٹیسٹنگ ہو جائے کہ وہ ڈرائیورز ہیں نہیں. پھر وہ گاڑیاں جو کراچی میں آئیں گی وہ بلوچستان میں رجسٹر نہیں ہونی چاہیے، وہ KPK میں نہیں، وہ سندھ میں ہی ہونی چاہیے. ان کو دیکھیں جو آج اجرک کی نمبر پلیٹ سے یہ پیسہ لے رہے ہیں، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اتنا پیسہ ان کو مل جائے گا. آپ رجسٹر کریں، آپ مانیٹر کریں نا ان کو. تو ہمیں بٹھائیں، ہمیں کم از کم اپنا ایڈوائزر بنا لیں، ہمیں اختیارات نہیں چاہیے. اپنی پالیسیز میں ہمارے جو ہماری مشورے ہیں اس کو شامل کر لیں. مطلب کہیں سے تو شروع کریں. پھر ایک سمپل، میں نے 6 مہینے سے مرتضیٰ بھاب کو اور سعید غنی صاحب کو کہا ہے کہ بھئی ہمیں 15 ارب روپے اب ملے ہیں، اینڈ دے آر ان دی اکاؤنٹ آف PIDCL، پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی.
اور یہ ہم سڑکیں اور نالیاں اور نکاسی آپ کا کام کریں گے, کراچی کو بہتر کریں گے انشاءاللہ. حیدرآباد کو 5 ارب, تو 20 ارب یہ ہیں 24-25 کے, اور 25-26 کے 20 ارب اور آئیں گے. تو اس 40 ارب میں حیدرآباد اور کراچی میں ہم اگر سڑکیں بنائیں اور اس کے نیچے لیکیج ہو, سیوریج جو ہے وہ لیک کر رہا ہو, لائنیں ٹوٹی ہوئی ہوں اور جگہ جگہ اوور فلوز ہوں, وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو سڑکیں پھر ٹوٹ جائیں گی. تو آئیں کم از کم یہاں پر ہم ایک مل کر کام کریں کہ آپ سیوریج کو فکس کریں, میں اس پہ سڑکیں بناتا ہوں, اور دونوں مل کر کانفرنس کر کے لوگوں کو یہ کہیں کہ ہم مل کے کام کر رہے ہیں. کیوں نہیں لیتے سر آپ کو بیچ میں لوگ؟ یہ تو وہی جواب دینا. آپ کے پروگرام میں آ کے میں اگلے دن جا کے سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتا ہوں. بھائی کم از کم لوگوں کو تو ریلیف ملے گا. میری بلا سے کریڈٹ پیپلز پارٹی کو جائے, میری بلا سے کریڈٹ ایم کیو ایم کو جائے, جماعت اسلامی اس میں آتی ہے تو وہ بھی آ جائے, اس کو بھی ساتھ بٹھا دیں. مطلب دس سٹی کین ناٹ بی ناؤ, اٹ از امپاسبل ٹو لک آفٹر دس سٹی. نو ون پارٹی کین لک آفٹر اٹ, اٹ ہیز ٹو بی اے جوائنٹ ایفرٹ. اچھا سر, چینج ہوگا جو آپ کہنے جا رہے ہیں ہونا اس کے کر پائیں گے؟ اتنا عرصہ ہو گیا نا سر. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 17 سال ہو گئے, لوٹ مار ختم نہیں ہو رہی ہے, بدعنوان بدترین حکمرانی, ورسٹ گورننس ہے, کرپٹ ترین گورننس ہے. تو اس کے بعد پھر بچا کیا اب آپ کے پاس؟ ڈونٹ یو وانٹ کراچی ٹو بی آن یور سائڈ وین یو ہیو آلریڈی فیسڈ ون ایکسٹرنل تھریٹ؟ 6 May دیر واز این اٹیک آن پاکستانی سوائل, اینڈ گاڈ ولنگ اللہ کے فضل و کرم سے وی ور ایبل ٹو گیو اے ویری ٹٹ فار ٹیٹ رسپانس, سیر پہ سوا سیر. اور پوری دنیا میں گرین پاسپورٹ کا تھوڑا سا وہ بہتر ہو گیا. ہم سر فخر سے سر اٹھا کر سپہ سالار کو سر بلا لیا گیا, ٹرمپ بلا لیا, بہت بڑی بات ہے. وہاں بلا لیا. سر پرائم منسٹر کو نہیں بلایا انہوں نے؟ نہیں, وہ پرائم منسٹر نے یہ طے کیا کہ وہی جائیں, بہتر ہیں, تاکہ پالیسی لیول پہ بھی ساری گفتگو. تو میرے خیال میں ہمارے لیے تو یہ ایک اچھا موقع ہے, اپرچونیٹی ہے نا فار یو ٹو come and play a role in the global politics, number one, and have your due share in the global economy. مطلب we have to see that for our people, ہمارے لوگوں کے لیے کیا اچھا ہو سکتا ہے. اگر ہمارے لوگوں کے لیے اچھا ہو سکتا ہے اور ہم سر اٹھا کے چل سکتے ہیں پوری دنیا میں, سیلف رسپیکٹ, ہماری ڈگنیٹی وہ بہتر ہو. ساری پالیٹکس تو یہی ہے نا دنیا, مطلب کسی بھی مذہب اور مسلک کا بھی بیس کیا ہے؟ سیلف رسپیکٹ. سر یہ بتائیں, اگر آپ پرائم منسٹر کے سامنے سارے بیٹھ جائیں, آپ کی پارٹی جا کے بیٹھ جائے کہ یار یہ ہمارے کام کروائیں, یہ بات مانیں, ادروائز ہم گورنمنٹ چھوڑتے ہیں, تو سر پھر وہ معاملات تو کچھ مان جائیں گے آپ کے. کبھی ایسا ہوا سر؟ سیدھے ہو گئے آپ بالکل؟ آئی تھنک دا ٹائم ہیز کم ناؤ. ہم نے کہا کہ وی نیڈ ٹو سٹ وتھ یو فار 2-3 hours, 4 hours, 5 hours, 6 گھنٹے ہمیں دیں, بیٹھیں. اس دن کوئی اور کام نہ کریں, کراچی کو رکھیں سامنے اور کراچی کو بچانے کی بات کریں. اور جتنی باتیں ہم بتا رہے ہیں اگر اس کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو دین ون ڈے دس تھنگ ول امپلوڈ فرام ود ان, اور پھر سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاٹ چلے گا بنجارہ, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور زمین آپ کے پیروں کے نیچے سے نکل جائے گی. اور اس کے لیے پیپلز پارٹی کو اگر کہیں روکنا ہے تو یہ ہونا چاہیے کہ بھئی 17 سالوں میں جو ہر سال آپ کو 2000 ارب روپے ملے, تو یو ور ایبل ٹو گیٹ 35 to 40 billion فرام دی سینٹر. اس 40 ارب کا حساب لیں اور وہ کلفی والے اور چھولے والے کے اکاؤنٹ کو چیک کریں, اور اگر نیب کے کیسز بنے تو اس کی ٹریل نکالیں. تو مطلب کہیں انصاف ہونا چاہیے. مطلب یہ کوئی آپ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن نہیں کریں گے. کراچی کے عوام اور سندھ کے عوام کا حق ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کے ساتھ انصاف کرے, ان کے اس سوال کا جواب دے کہ یہ کس کے اکاؤنٹس تھے. مطلب سر اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بات مانی نہیں گئی تو اب اس دفعہ آپ لوگ, مطلب اس دفعہ اگر میں کچھ نہیں کروں گا نا تو پھر لوگوں نے اگر کچھ کرنا شروع کیا تو میرے خیال میں پھر وہ کسی کے لیے وہ سچویشن کنٹرولیبل نہیں ہوگی. اگر ابھی بھی آپ لوگوں کو ان کے سینٹیمنٹس کو پیسیفائی کرنا چاہتے ہیں, ان کو کول ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں وہ 3 چیزوں کے لیے آمادہ ہیں. خودکشی کے لیے آمادہ ہیں, بغاوت کے لیے آمادہ ہیں, اور مطلب یہ کہ وہ جا کے لا تعلق ہو گئے نا. ان کا تعلق اب نہ ریاست سے رہا نہ ان کا کسی آئین اور قانون سے رہا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب آئین اور قانون کوئی تحفظ نہیں دے رہا, وہ سڑکوں پہ جا کے بیٹھ جائیں گے. وہ کہیں گے کہ ہمیں آپ گولی مارے یا کچھ بھی کریں. تو یہ انتباہ ہے, وارننگ ہے جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں, جو میں کہہ رہا ہوں. اگر اس کو پالیسی میکنگ لیول پہ اسلام آباد نے اس کا نوٹس نہ لیا, جو ہمارے سیکورٹی اپیریٹس ہے کنٹری کو, انہوں نے نوٹس نہ لیا, تو بہت بڑی تھریٹ تو ہم یہاں سے فیس کریں گے نا.
اور پھر دیکھیں پیچھے وہ پراکسیز تو ہے نا بلوچستان کی. نظر نہیں آ رہی سر ان کو یہ تھریٹ نظر نہیں آ رہا. مجھے پتہ نہیں کہ پرائیورٹی پہ کیوں نہیں آ رہا. اگر نظر آ بھی رہا ہے اچانک دیکھیں نا وہ جو کوئٹہ وہ ٹرین کا بھی کیا واقعہ ہوا تھا جو, تو اچانک باہر آیا نا, مطلب وہ کہتے ہیں نا وقت سر کرتا ہے. حادثے ہونے کے بعد ہی ہم لوگ سارے سپر ایکٹیو کیوں ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. اوہ اوور نائٹ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے نا. اوور نائٹ نہیں دیر از سم تھنگ کریپنگ. سب کچھ چل رہا ہوتا ہے جس کو آپ اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے لیے حادثہ. ایز اے میچیور پولیٹیشین یو ہیو ٹو سی کہ کہاں سے آپ کو جو ہے وہ خطرہ ہے. پرائم منسٹر اسپیس دے رہے ہیں سر آپ لوگوں کو. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب نے کم از کم یہ جو 20 ارب روپے دے کے جو یہ تھوڑا سا ہم کراچی کی شکل کو بہتر کریں گے, کم از کم یہ دیا. ایک اور بڑا کام پرائم منسٹر نے کیا ہے, وہ کیا K4 کا. 14 اگست اس دفعہ گورنر صاحب بھی بڑے سپر ایکٹیو ہوئے ہیں آپ کے, اور اس دفعہ بنتا بھی ہے سر جو جواب دیا ہے. ڈپریشن انزائٹی ایک طرف ہے کام کی اگین, اکانومی از اسٹل, لیکن دوسری طرف سر ایک طرف جو انہوں نے سرپرائز مومنٹ دیا ہے پاکستانیوں نے, ہماری آرمی نے ساری فوج بن گئی تھی, پوری قومی فوج بن گئی تھی. تو اس دفعہ سنا 14 اگست بڑی اہتمام سے منائی جا رہی ہے, صحیح شان و شان منائی جا رہی ہے. دیکھیں ہمارے جذبے تو دنیا بھر میں لوگ اس کو مانتے ہیں, ہمارے عزم کو بھی مانتے ہیں. بٹ دین وی ول ہیو ٹو کنیکٹ دس جذبہ, دس عزم, پلیج, ریزالو ود آر economic progress, empowerment of a common man. We have to have ایک مطلب بیک اپ, ایک پروگرام ہونا چاہیے that next time when we are faced with, so ہمارے لوگوں کی, ہماری فوج کی پروفیشنلزم ایک چیز ہے which is par excellence. پھر ہماری جو ٹیکنالوجی تھی thanks to چائنا, ٹیکنیک ہماری تھی, ٹیکنالوجی چائنا کی تھی, تو یہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن, پھر ایک جذبہ تو ہے ہی, اور پھر پوری قوم ساتھ کھڑی ہو گئی. بس اسی جذبے سے اس 14 اگست پہ یہ طے کرنا ہے, نو لکنگ بیک, اسکائی از دی لمٹ, نو لکنگ بیک, نو لکنگ بیک. اور سر یونٹی تو ہے پوری قوم میں سر, یونٹی اس دفعہ سر دیکھ لیا سر. دیکھیں یونٹی ہے اور اس کی وجہ بہت بڑی ہے, اور اس پہ بہت زیادہ لوگوں کی امنگ بھی ہے, خوشی بھی ہے. سر کبھی کبھی سوچتے ہیں سر کہ یہ سسٹم دیکھ کے ڈس اپوائنٹ ہوتے ہوں گے کہ یار چھوڑوں اور چلا جاؤں, بچے بھی آپ کے وہاں ہیں, آپ سوچیں بس نکل جاؤں, باہر رہوں, وسائل بھی اب کر ہی لیں گے سر, اب تو کسی یونیورسٹی میں پڑھا لیں گے تب بھی آپ کو وہ لوگ سکون سے اتنی سیلری دے دیں گے, آپ سکون زندگی گزار سکتے ہیں. سوچیں سر کبھی اپنے بس نکل جاؤں یہاں سے. میرے خیال میں جو میری پیرنٹس نے جو مجھے ٹریننگ دی, جو ایجوکیشن دی, جو مجھے اپنے اسکول سے, BVS پارسی اسکول سے میں نے میٹرک کیا, وہاں سے جو مجھے ملی, پارسی کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن میرا ہوا وہاں, اور اس کے علاوہ پارٹی میں بھی میں نے جس شعبے میں کام کیا, تو میرے خیال میں گیونگ اپ از نو سولوشن, از نو آپشن, ڈس اپوائنٹمنٹ از نو آپشن. مطلب وہ تو سارا آسان کام ہے نا کہ آپ سمیٹیں اور سمیٹے چلے جائیں, مطلب ذہنی طور پہ آف کریں. ہاں, اس سے تو آسان کام ہو نہیں سکتا. ایک چیز سیکھنی ہوگی کہ ڈونٹ اسٹریس اوور تھنگس وچ یو کانٹ کنٹرول. تو جو چیزیں نہیں کر سکتے اس کی اسٹریس نہ لیں, لیکن ڈونٹ بیکم انڈیفرنٹ اینڈ انسینسٹیو ایٹ دا سیم ٹائم. اٹ شوڈ ناٹ, درد ہونا چاہیے, احساس ہونا چاہیے, اب لوگوں میں جانے چاہیے. اب جب ہم لوگوں میں جاتے ہیں تو ظاہر ہم ان کے اس کو دیکھتے ہیں نا کہ بھئی لوگوں میں ہم اگر جہاں ہم ڈسکنیکٹ ہوئے نا وہ پھر ختم ہو جاتا ہے. اچھا ڈسکنیکٹ آپ کبھی بھی نہیں ہوئے؟ نہیں ہو رہا, چاہے پارٹی میں تھے نہیں تھے, پارٹی سے باہر تھے, تب بھی آپ کنیکٹ تھے, لوگ سمجھ رہے تھے کہ ڈسکنیکٹ ہو گئی, ختم ہو گیا. آپ نے سر ہمیشہ اس وقت بھی کنیکٹڈ رہے, بالکل گراس روٹ. میں نے ناصر شاہ کو یہ چیلنج کیا نا اس کے اسٹیٹمنٹ کے بعد, آئیں لیٹ سی, مطلب ہے کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ امنگس دی پیپل, اینڈ آئی ایون چیلنج ہم ایون اف یو گو وتھ می ٹو لاڑکانہ, نواب شاہ, گورنر سندھ کامران ٹیسوری, اینڈ انشاءاللہ ڈاکٹر فاروق ستار will have a similar overwhelming response from the people of, کہیں بھی میں جاؤں. ہم گئے, میں کوئی اپنی بڑائی میں بات نہیں کر رہا, میں فیصل آباد کے گھنٹہ گھر پہ کھڑا ہو جاؤں, گرم جوشی سے, محبت سے مل رہے تھے, ہاتھ ملا رہے تھے, بات کر رہے تھے. تو ناصر شاہ چلے میرے ساتھ, کہیں بھی چلے, نواب شاہ لاڑکانہ کشمور چلتے ہیں. اور کراچی میں تو سب کو چیلنج ہے نا. آپ بتائیں کراچی میں بھی اب اگر وہ مطلب ہے کہ جہاں اردو زبان بولنے والے نہیں ہیں وہاں بھی چلیں, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ اور میرے ساتھ اور گورنر کے ساتھ جائیں گے تو وہ تو اور نیکسٹ لیول ہو جائے گا. اتنا گورنر کو لوگوں نے اون کرنا شروع کیا. سر ویسے آپ نے گورنر صاحب کو اس وقت دیکھ لیا تھا جب کسی نے نہیں دیکھا تھا سر. یہ کسی نے بولا سر ویسے اب یہ کوئی تو گورنر صاحب ایسے مانتے ہیں سر یہ بات؟ گورنر مانتے ہیں, گورنر ہر جگہ کہتے بھی ہیں کہ فاروق بھائی از مائی مینٹور اینڈ ہی سو دیز کوالٹیز ان می,
اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو ہیو می وتھ ہم شروع سے پارٹی میں. اور اس وقت ہم سینٹ میں بھی اگر ٹکٹ دے دیتے اور یہ لڑائی نہ ہوتی ہماری تو سینٹ میں جا کے وہ تو پورے پاکستان سے ہمیں کنیکٹ کرتے اور وہاں ایک بہت بڑا MQ کا ہم آفس بناتے اور میرے خیال میں ایک نیشنل اسٹریم میں جانا آسان ہوتا. سر لاسٹ سر آپ کو جب دیکھا, آپ کے بچوں کو دیکھا, بڑی انسپریشن ہے وہ لوگ بھی سر, بچے بھی آپ کے جتنا ہم جانتے ہیں پرسنلی بھی ہم جانتے ہیں, دے آر انسپریشن. اتنا کچھ کرنے کے بعد پارٹی میں بھی, لوگ بھی, اسٹریس بھی, کام بھی, بچے بھی سنبھالے سر آپ نے, ان کی جو ایجوکیشن دی ان کو آپ نے تربیت دی خاص طور پہ. کیسے سر یہ کیسے کر لیا؟ بڑا مشکل نہیں ہوتا ایک پولیٹیشین کو لوگوں کو دیکھنا, مسئلے دیکھنا, کالے دیکھنا, پھر بچوں کو سنبھالنا؟ ایکچولی جب بہت برا وقت تھا نا اور روزانہ چھاپے پڑ رہے تھے تو افشاں کے 2 بھائی تھے امریکہ میں نا, تو انہوں نے بچوں کو وہاں بلوا لیا. اچھا ان کی سیکنڈری ایجوکیشن, کالج اور یونیورسٹی ساری وہاں سے ہوئی, بٹ وہ سب ماشاء اللہ اسکالرشپ پہ تھے. شاید آپ جانے بھی نہیں دیتے, ماموں کا ذرا ادھر سے پریشر تھا تو آپ نے. بڑی بیٹی نے PhD کیا فزکس میں, چھوٹی نے فلم میکنگ اور گرافک ڈیزائننگ میں ڈبل میجرس. سنو شادی بھی انہوں نے ایسی جگہ کی جہاں سے انہوں نے لوگوں کو بھی اپنی طرف کنورٹ, ایک ایگزامپل کریٹ کیا. امریکنس تھے دونوں میرے داماد. ارے واہ بھائی. جوزف کو یوسف بنایا, ارے واہ بھائی. ایڈم کو آدم بنایا. ارے ماشاء اللہ بھائی, ماشاء اللہ. تو یہ اللہ کا شکر. اور یہ بچوں نے اپنا رول پلے کیا. اچھا وہ وہاں ابھی بھی وہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں میرے بچے اور داماد. آہستہ آہستہ کچھ پیسے جوڑ رہے ہیں, اب جاب خود کر کام کر کے خود کر رہے, سیلف میڈ. اور اب جا کے آگے اگر کوئی موقع ہوگا تو گھر لیں. چاروں ساتھ رہتے ہیں دونوں داماد. چلیں سر, وہ وہاں کام کریں گے تو اوورسیز ریمیٹنس ہمارے پاس آئے گی, پاکستان گرو کرے گا. ہے تو پراؤڈ پاکستانی. میری بیٹی کی جب سلامی آئی تھی چھوٹی والی کی, تو میں نے کہا دیکھیں ریمیٹنس آئے, ریمیٹنس آئی ہے سر. جب وہ سلامی آئی تھی تو میں نے کہا ہو سکتا ہے ساری بیٹیاں اگر امریکہ سے کوئی اپنا تعلق بناتی ہیں تو پھر اچھا ہے ان کو مسلمان بھی کریں اور پھر ریمیٹنس بھی لائیں. سر یہ سب کچھ جو اللہ نے آپ کو دی, یہ عزت اور یہ پیس آف مائنڈ بچوں کا خاص طور پہ, یہ سر اس میں آپ کی نیت لوگوں سے ہمیشہ صاف رہی ہے. تب بھی جب بہت فرونیت تھی لوگوں میں تب بھی آپ کی نیت ایسی تھی, آج اس وقت بھی ایسی تھے, آج بھی ایسے ہی ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے سر آپ کے لیے کیا, جو بچے اتنے بلیسنگز بچوں کی طرف سے بھی آپ کو ملی. دیکھیں نا ابھی انہوں نے ہی ٹکٹ کیا اور مجھے اور افشاں کو ٹریول انہوں نے کروایا. ہم بینکاک گئے تھے تھوڑے دنوں کے لیے بھی, 6 دن کے لیے, 5 دن. ویری گڈ ٹائم دیر. صبح ناشتے پہ ساتھ تھے, دونوں داماد تھے, دونوں بیٹیاں تھیں, میں اور افشاں تھے. ٹھیک ہے ان کو ایشو بھی ڈسکس کرنا تھا, دیر واز سم پرابلم دے ور فیسنگ دیر, لیکن وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا, لیکن وی ہیڈ ویری کوالٹی ٹائم. تو سال میں 1 دفعہ ان سے مل لیتے ہیں تو اچھا رہتا ہے. چلیں سر کراچی آئیں تو ہم لوگ بھی ضرور ملاقات ضرور اس بار ملیں گے, آپ کے پاس لائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. نائس میٹنگ. تھینک یو سو مچ. ایک شعر پڑھ دیتا ہوں پلیز سر. وہ کہتے ہیں نا کہ جو ناانصافی ہے اس پر ایک یہ ہے کہ فلک پر کوئی سازش ہو رہی ہے, فلک پر کوئی سازش ہو رہی ہے, سمندر پر ہی بارش ہو رہی ہے. فلک پر کوئی سازش ہو رہی ہے, سمندر پر ہی بارش ہو رہی ہے. اگلا شعر ہے کہ ہٹائے جا رہے ہیں کام کے لوگ, ہٹائے جا رہے ہیں کام کے لوگ, نکموں پر نوازش ہو رہی ہے. او ہو